بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد مسلسل پے در پہ پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس کے ساتھ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان میں بہت سارے پیغمبر تشریف لائے جن کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ قف یہ گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں گدی کہتے ہیں۔ چنانچہ جب ایک آدمی کھڑا ہوا ہو، دوسرا آدمی بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہو، تو اس کو پھر قفینا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسلسل ہم نے پے در پہ ایک ہی لائن میں پیغمبر بھیجے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے روح القدس کے ساتھ تائید کی۔ روح القدس کا لغوی معنی تو یہ ہے مقدس روح، اور قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہ لقب استعمال ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اور تائید کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف منتقل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہوئے ہیں، وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک اور دم سے منتقل ہوئے۔ اور اس کے بعد جب یہ دنیا میں تشریف لائے، تو جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تفصیل موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بطور خاص شیطان سے حفاظت فرمائی اور اس کو دور رکھا، اور اس مقصد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام استعمال ہوئے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر یہودی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جو نصارہ اور عیسائی کہلاتے ہیں، کچھ ایمان نہیں لائے، وہ یہودی اور بنی اسرائیل کہلانے لگے۔ جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے وہ ان کی جان کے دشمن تھے، ہر وقت ان کو ایذا پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ان سے حفاظت کی غرض سے جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کا پروگرام بنا کے آ گئے، تو اس وقت آسمانوں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو اٹھایا گیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے۔ اور پھر قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کندھے کے سہارے سے ہی دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے ظہر کے وقت میں۔ تو پھر دجال اور ان کی افواج کا اور ان کی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے، وہ تفصیلات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص روح القدس کے ساتھ مدد فراہم کی گئی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو پیغمبروں کا ایک تسلسل ہے، تو ان کا آگے سے رویہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آئے جو ان کے خواہشات نفسانیہ کو پسند نہیں تھی، تو اس تک بارہ اکڑ گئے۔ تو انہوں نے
تکبر سے کام لیا اور اکڑ سے کام لیا اور اس بات کو نہ مانا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم میں سے ایک جماعت نے جھٹلایا پیغمبروں کو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہنے لگے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، غلاف میں ہیں۔ غلاف میں ہونے کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، حفاظتی غلاف، کہ کوئی بھی باطل چیز ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی، اس لیے ہمارے دل محفوظ ہیں۔ یہ محفوظ کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اور دوسرا، یہ مسلمانوں کو مایوس کرنے کے ارادے سے کہتے تھے کہ تمہارا ہمیں دعوت دینا یا کوئی دین کی بات بتانا یہ مفید نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر محفوظ ہیں، تمہاری باتیں ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ غلاف اور برتن کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے دل علوم اور معارف کے غلاف اور برتن اور ظرف ہیں، یعنی علوم و معارف سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب کے بارے میں فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈالی ہے، اس لیے بہت کم ہی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو ان کے دلوں پر بات اثر نہیں کرتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے دل محفوظ ہیں، بلکہ یہ اللہ کی پھٹکار کا اثر ہے اور اللہ کی طرف سے لعنت کا اثر ہے جو ان کے دلوں پر پڑی ہوئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہیں۔ ایک تو دل وہ ہیں جو آئینے کی طرح صاف شفاف ہیں اور ان کے اندر چراغ روشن ہے، اور دوسرے دل وہ ہیں جو بند ہیں، جیسے غلاف میں کوئی چیز بند ہوتی ہے اور اس کا منہ رسی یا دھاگے وغیرہ سے باندھا ہوا ہے، اور تیسری قسم کے دل وہ ہیں جو الٹے ہیں، اور چوتھی قسم کے دل وہ ہیں جن کا ایک صفحہ سفید ہے اور ایک صفحہ سیاہ ہے۔ پھر ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی قسم کے دل ہیں صاف شفاف آئینے کی طرح جن میں چراغ روشن ہیں، اس سے مراد ایمان والوں کے دل ہیں کہ جو صاف شفاف ہیں آئینوں کی طرح، اور ان کے اندر ایمان کے چراغ روشن ہیں اور وہ اللہ کی طرف میلان کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے دل جن کے منہ بند ہیں، اس سے مراد کافروں کے دل ہیں، اور تیسری قسم کے دل جو الٹے ہیں یہ منافقین کے دل ہیں، اور چوتھی قسم کے دل جن کا ایک صفحہ ایک حصہ سیاہ اور دوسرا حصہ سفید ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جن کو ایمان کی بھی توفیق ہے، ساتھ نفاق بھی ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، اور ان کا انجام اسی حکا ہوگا جس صفحے کا ان پر غلبہ ہوگا۔ اگر سیاہی غالب رہی تو سیاہی والوں میں شامل ہو جائیں گے، اگر سفیدی غالب رہی تو سفیدی والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اپنے دلوں کو روشن کرنے کی اور پہلے حصے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت، یہ دلوں کے صاف شفاف ہونے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے اور ایمان کے چراغ اس میں روشن فرمائے۔